السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانی بہادر شاہ ظفر کی زندگی کے 4 آخری سالوں کی جو انہوں نے رنگون میں بتائے تھے۔ تو ایسے ہی سچے قصوں کے لیے ہمارے چینل اسلام میں نور کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان کے آخری شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کو میکنسی بحری جہاز میں بٹھا دیا گیا۔ یہ جہاز 17 اکتوبر 1958 کو رنگون پہنچ گیا۔ شاہی خاندان کے 35 مرد اور عورت بھی تاجدار ہند کے ساتھ تھے۔ کیپٹن نرسن ڈیوس رنگون کا انچارج تھا۔ وہ جہاز بندرگاہ پہنچا۔ کیپٹن نرسن ڈیوس نے بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے ساتھ لیا اور دنیا کی تیسری سب سے بڑی سلطنت کے آخری شہنشاہ کو ساتھ لے کر اپنی رہائش گاہ پر آ گیا۔ نرسن پریشان تھا۔ دراصل بہادر شاہ ظفر قیدی ہونے کے باوجود ایک بادشاہ تھا اور نرسن کا ضمیر گوارا نہیں کر رہا تھا کہ وہ بیمار اور بوڑھے بادشاہ کو جیل میں پھینک دے، مگر رنگون میں ایسا کوئی مقام نہیں تھا جہاں بہادر شاہ ظفر کو رکھا جاتا۔ وہ رنگون میں پہلا گرفتار بادشاہ تھا۔ نرسن ڈیوس نے چند لمحے سوچا اور مسئلے کا دلچسپ حل نکال لیا۔ نرسن نے اپنے گھر کا گیراج خالی کروا لیا اور تاجدار ہند جلے سبحانی کو اپنے گیراج میں قید کروا دیا۔ بہادر شاہ ظفر 17 اکتوبر 1958 کو اس گیراج میں پہنچے اور 7 نومبر 1862 تک 4 سال وہاں رہے۔ بہادر شاہ ظفر نے مشہور جہان غزل لگتا نہیں یہ دل میرا اجلے دیار میں کس کی بنی ہے، عالم پائیدار میں اور کتنا بدنصیب ہے، ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملے کوئی یار میں۔ یہ غزل بہادر شاہ ظفر نے اسی گیراج میں لکھی ہے کہ آج 17 نومبر کا دن تھا اور سن تھی 1862۔ بدنصیب بادشاہ کی خادمہ نے شدید پریشانی کی حالت میں ڈیوس کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے سپاہی نے اونچی آواز میں اس گستاخی کی وجہ پوچھی۔ خادمہ نے ٹوٹی پھوٹی زبان میں جواب دیا کہ جلے سبحانی کا سانس اکھڑ رہا ہے۔ سپاہی نے جواب دیا کہ وہ شاید کتے کو کنگھی کر رہے ہیں، میں انہیں ڈسٹرب نہیں کر سکتا۔ خادمہ نے اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ سپاہی اسے چپ کرانے لگا مگر تب تک اس کی آواز ڈیوس تک پہنچ گئی۔ وہ غصے میں باہر نکلا۔ خادمہ نے نرسن ڈیوس کو دیکھا تو اس کے پاؤں میں لپٹ گئی۔ وہ مرتے ہوئے بادشاہ کے لیے گیراج کی کھڑکی کھلوانا چاہتی تھی۔ بادشاہ موت سے پہلے آزاد اور کھلی ہوا کا ایک گھونٹ مارنا چاہتا تھا۔ نرسن نے اپنا پسٹل اٹھایا، گارڈ کو ساتھ لیا اور گیراج میں داخل ہو گیا۔ بادشاہ کی آخری آرام گاہ کے اندر بدبو اور کافی اندھیرا تھا۔ سپاہی لیمپ لے کر بادشاہ کے کنارے کھڑا ہو گیا۔ نرسن آگے بڑھا۔ بادشاہ کا کمبل آدھا بستر پر تھا اور آدھا زمین پر۔ اس کا ننگا سر تکیے پر تھا لیکن گردن ڈھیلی ہوئی تھی، آنکھیں سرخ ہو کر باہر نکل رہے تھے۔ گردن کی رگیں پھولی ہوئی تھی اور سخت ہونٹوں پر مکھیاں بھن بھنا رہی تھی۔ نرسن نے زندگی میں ہزاروں چہرے دیکھے تھے لیکن ایسے چہرے پر اتنی بے چارگی اور اتنی غریب البطنی نہیں دیکھی تھی۔ وہ کسی بادشاہ کا چہرہ نہیں تھا بلکہ دنیا کے سب سے بڑے بھکاری کا چہرہ تھا، اور اس چہرے پر ایک آزاد سانس، صرف ایک آزاد سانس کی اپیل تحریر تھی، اور یہ اپیل پرانی قووں کی دیوار سے لپٹی کائی کی طرح ہر دیکھنے والی آنکھ کو اپنی گرفت میں لے لیتی تھی۔ کیپٹن ڈیوس نے بادشاہ کی گردن پر ہاتھ رکھا۔ زندگی کے قافلے کو رگوں کے جنگل سے گزرے ہوئے کافی مدت ہو چکی تھی۔ ہندوستان کا آخری بادشاہ زندگی کو پوری کر چکا تھا۔ ڈیوس نے ان کے ساتھیوں کو بلانے کا حکم دیا۔ ساتھی تھے ہی کتنے، ایک شہزادہ جوان اور دوسرا اس کا استاد حافظ محمد ابراہیم دہلوی۔ وہ دونوں آئے۔ انہوں نے بادشاہ کو غسل دیا، کفن پہنایا اور جیسے تیسے بادشاہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جب قبر کا مسئلہ آیا تو پورے رنگون شہر میں آخری تاجدار ہند کے لیے 2 گز زمین بھی دستیاب نہیں تھی۔ نرسن نے سرکاری رہائش گاہ کے پاس میں قبر کھدوائی اور بادشاہ کو خیرات میں ملی ہوئی زمین میں دفن کر دیا۔ قبر پر پانی کا چھڑکاؤ ہو رہا تھا، گلاب کی پتیاں بکھیری جا رہی تھیں
تو استاد حافظ ابراہیم دہلوی کے ذہن میں 30 ستمبر 1837 کے وہ منظر دوڑنے لگے جب دلی کے لال قلعے میں 62 برس کے بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو تاج پہنایا گیا۔ ہندوستان کے نئے بادشاہ کو سلامی دینے کے لیے پورے ملک سے لاکھوں لوگ دلی آ رہے تھے، اور بادشاہ جب لباس شاہی پہن کر، تاج شاہی سر پر پہن کر اور جہانگیری تلوار لٹکا کر دربار میں آیا تو پورا دلی تحسین تحسین سے گونج اٹھا۔ نقارچی نقارے بجانے لگے، کھلی ہوا میں تانے اڑانے لگے، فوجی سالار تلواریں بجانے لگے، فضائیں رقص کرنے لگی۔ حافظ محمد ابراہیم دہلوی کو یاد تھا کہ بہادر شاہ ظفر کے تاج پوشی کا جشن 7 دن جاری رہا، اور ان 7 دنوں میں دلی کے لوگوں کو شاہی خزانے میں کھانا کھلایا گیا، مگر 7 نومبر 1862 کی اس ٹھنڈی اور بے نور صبح کو بادشاہ کی قبر کو ایک خوش اہم قاری بھی موجود نہیں تھا۔ استاد حافظ محمد ابراہیم دہلوی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے جوتے اتارے، بادشاہ کی قبر کے پاس کھڑے ہوئے اور قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ حافظ ابراہیم دہلوی کے گلے سے افسوس کے دریا بہنے لگے۔ یہ قرآن مجید کا اعزاز تھا یا استاد ابراہیم دہلوی کے گلے کا سوز؟ کیپٹن نرسن ڈیوس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ہاتھ اٹھایا اور اس غریب کی قبر کو سیلیوٹ پیش کر دیا، اور اس آخری سیلیوٹ کے ساتھ ہی سلطنت کا سورج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا۔ اگر آپ کبھی رنگون جائیں تو آپ کٹے گن ٹاؤن شپ کی کچی گلیوں اور بدبودار جھگیوں میں آج بھی بہادر شاہ ظفر کی نسل کے خاندان مل جائیں گے۔ یہ آخری مغل شاہ کی اصل اولاد ہیں، مگر یہ اولاد سرکار کے وظیفے پر چل رہے ہیں۔ یہ کچی زمین پر سوتے ہیں، ننگے پاؤں چلتے ہیں، مانگ کر کھاتے ہیں، اور اپنے ڈبے میں سرکاری نل سے پانی بھرتے ہیں، مگر یہ لوگ اس کے باوجود خود اپنے آپ کو شہزادے اور شہزادیاں کہتے ہیں۔ یہ لوگوں کو اپنی داستانیں سناتے ہیں اور گلیوں میں ہنستے پھرتے ہیں۔ آخر مغل خاندان کے ساتھ ایسا دردناک سلوک کیوں کیا گیا؟ کیونکہ یہ ہندوستان کے آخری بادشاہ کی سیاسی غلطیوں کی وجہ سے ہوا۔ بادشاہ نے اپنے گرد نااہل خوشامدی اور لوگوں کا لشکر جمع کر لیا تھا۔ یہ لوگ بادشاہ کی آنکھیں بھی تھے اور اس کے کان بھی اور ضمیر بھی۔ بادشاہ کے دونوں بیٹوں نے سلطنت تقسیم کر لی تھی، دونوں کے درمیان لڑائیاں بھی چلتی تھیں، مگر بادشاہ ان دونوں کی کوتاہی اور غلطیوں کو معاف کر دیا کرتا تھا۔ عوام کی حالت انتہائی خراب تھی، مہنگائی آسمان کو چھو رہی تھی، خوراک منڈیوں سے کٹائی کے وقت ہی غائب ہو جاتی تھی، سوداگر منہ مانگی قیمتوں پر لوگوں کو گیہوں، گڑ اور سبزیاں بیچتے تھے، اس میں روز اضافہ ہوتا تھا۔ شہزادوں نے دلی شہر میں کبوتروں کے دانوں پر بھی ٹیکس لگا دیا تھا۔ طوائفوں کی کمائی تک کا حصہ شہزادوں کی جیب میں چلا جاتا تھا۔ شاہی خاندان کے لوگ اگر قتل بھی کر دیتے تو ان سے کوئی کچھ کہنے والا نہیں تھا۔ ریاست شاہی دربار کے ہاتھ سے نکل چکی تھی، نواب صوبیدار اور سلطان آزاد ہو چکے تھے۔ یہ مغل سلطنت کو ماننے تک سے انکار کر دیتے تھے۔ عوام بادشاہ اور اس کے خاندان سے بیدار ہو چکے تھے۔ یہ گلیوں اور بازاروں میں بادشاہ کو برا بھلا کہتے تھے، سپاہی چپ چاپ ان کے پاس سے گزر جاتے تھے، جبکہ انگریز مضبوط ہوتے جا رہے تھے۔ یہ روز اپنا معاہدہ توڑتے تھے اور شاہی خاندان دوبارہ انگریزی کے ساتھ نئے معاہدے کر لیتے تھے۔ انگریز ایک ایک کر کے بادشاہ کے سب وفاداروں کو قتل کرتے گئے، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ عوام کہنے لگی کہ ہمارے لیے بادشاہ ظفر اور انگریز ایک ہی ہیں، ہمارے لیے کوئی فرق نہیں۔ بادشاہ یعنی بہادر شاہ ظفر ڈبل مائنڈڈ تھے، وہ انگریزوں سے لڑنا بھی چاہتے تھے اور اپنی شاہی مدت بھی پوری کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کا نتیجہ وہی نکلا جو ڈبل مائنڈ ہو کر لڑنے والی جنگوں کا ہوتا ہے۔ شاہی خاندان کو دلی میں قتل کر دیا گیا اور بہادر شاہ ظفر کو قید کر لیا گیا۔ سبق: دوستو، جو بادشاہ اپنی سلطنت کا خیال نہیں رکھتے اور اپنی عوام کا اعتماد کھو بیٹھتے ہیں، ان کا انجام اس طرح ہی ہوتا ہے۔ کاش کہ ہمارے حکمرانوں کو یہ بات سمجھ آ جائے۔ تو پیارے بھائیوں، امید کرتا ہوں یہ قصہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ تو آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا ہمارے چینل اسلام میں نور کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔